بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جو پورے کائنات کا مالک، بادشاہ، رب العالمین، القدوس، الوہاب، الرزاق، تمام کائنات کو رزق فراہم کرنے والا، تمام کائنات کی مخلوقات کی بولیاں سننے والا، ان کی حاجتوں اور ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب، جس نے اس کائنات کو بنایا، صرف اس کائنات کو نہیں، اس کائنات کے ساتھ بے شمار کہکشائیں، بلیک ہولز، سیارے، جنت، جہنم، اس کے ساتھ ساتھ 1,44,000 یا 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان کی تاریخ اور ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں پریویس، تو ہمیں ہمارے تک جو تاریخ آئی ہے، ہسٹری آئی ہے، وہ آئی تھنک 1% بھی ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو 25 یا 26 انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے تاریخ جو ہمارے تک آئی وہ اونلی 1% ہے۔ میں بیسیکلی جو آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذات، کائنات کو چلانے والی، نبیوں کو مبعوث کر کے ان کے ذریعے اپنی وحدانیت کا پرچار کرنے والی ذات، جس نے انسان کو بنایا۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں اور اللہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ وَفِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فرشتوں نے کہا اس کو زمین پہ نہ بھیجیے گا، یہ فساد کریں گی۔ فرشتوں نے کیوں کہا؟ کیا اس سے پہلے کوئی مخلوقات تھی زمین پہ؟ جی، اس سے پہلے جو مخلوقات تھی وہ جنات تھی۔ جنات کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات تھی جنہوں نے زمین پہ فسادات برپا کیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے دلوں کے مخفی گفتگو کو اور ہمارے رازوں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جب زمین پہ بھیجا تو اس کے اندر ایک خاصیت رکھی۔ وہ خاصیت معاف کرنے والی بھی تھی، بدلہ لینے والی بھی تھی، تکبر بھی اس میں رکھا، لیکن اس میں عاجزی بھی رکھی۔ تو اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوئے، اللہ کو وہ لوگ پسند آئے جو تکبر نہیں تھے کرتے، عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش آتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے تھے، لوگوں کے درمیان میں صلح کرواتے تھے، اللہ کے حکم پہ چلتے تھے، امن قائم کرتے تھے، پھر اللہ کی ذات اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرماتی تھی۔ موجودہ جو دور میں، موجودہ حالات میں، موجودہ کنڈیشن میں ہم مسلمانوں میں جو سب سے بڑی پرابلمز ہے، فیملیز میں، محلوں میں، ہمسایوں میں، حقوق العباد کو ہم بہت 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 زیادہ پس پردہ رکھتے ہوئے ہم حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں۔ ہم میں عدم برداشت ہے، ہم کسی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے اندر کینہ، بغض چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ ہر وقت ہم بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر نہیں برسائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا۔ آپ اتنی اچھی ذات، اتنی برگزیدہ ہستی، آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ وہ عورت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جب وہاں سے گزرے، عورت کو نہ پایا، آپ پریشان ہو گئے کہیں بیمار تو نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف دی، کیا اس دن عام معافی کا اعلان نہیں کر دیا؟ یہ ہمارے لیے کہ ہم آپس میں اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے۔ ہم قرآن کو پڑھنے والے لوگ، نمازیں ادا کرنے والے لوگ، وہ میں فیس بک پہ ایک بہت اچھی عبارت تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا میں لوگوں کا ستایا ہوا ہوں، میں جا کے اللہ کے ہاں میں شکایت کروں گا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں گیا، وہ مسکین، وہ لوگوں سے تنگ ہوا شخص، تو جو مسجد میں وہ شخص آیا تو مسجد کی پہلی صف میں وہ سب لوگوں کو اس نے دیکھا کہ اللہ میں تو انہیں کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا
ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں سب کچھ ناکارہ ہیں اس وقت جب ہمارے اعمال سے، ہمارے ایکٹ سے کسی کا دل دکھتا ہو۔ اللہ نے اس معاملے میں آپ کو کوئی معافی نہیں دینی۔ جب آپ حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں نا، اللہ کے بنائے ہوئے اس خوبصورت بندے کا دل توڑتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کا حق کھا جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، اس کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، اسے تکلیف دیتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اور مسلمان کو وہاں پہ جہاں اس کی عزت ہو وہاں پہ اس کو بدنام کرنا، اس کی عزت کو نیلام کرنا، اسے بے عزت کرنا، تو یاد رکھیے گا یہ حقوق العباد میں معاملہ آتا ہے، اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک آپ اس شخص سے جا کے معافی نہ مانگیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ وہ مسلمان جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کرنا تھا، یہ خود بے ایمانیوں میں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، جھوٹ، بہتان بازی، لڑائی جھگڑے، زنا، حقوق العباد کو پامال کرنا، ہم تو انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے غیر مسلموں کو کیا دعوت دینی ہے؟ ہم پہ جو اللہ رب العالمین نے جو حقوق لاگو کیے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں۔ جن قوموں پہ عذاب آیا ہے تو کیا ان قوموں پہ عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ نماز نہیں تھے ادا کرتے، یا وہ اللہ کے احکامات کو نہیں تھے مانتے؟ اس وجہ سے عذاب کم آیا ہے۔ عذاب زیادہ اس وجہ سے آیا ہے کہ وہ حقوق العباد کو نہیں تھے مانتے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بد فعلی کرتے تھے، بد کرداری ادا کرتے تھے، نبیوں کے احکامات کو نہیں تھے مانتے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔